کہتا جی 4، ایک تو کہتا ہے کالج پڑھ رہا ہے جو سب سے چھوٹا ہے، 2 انجینئر بن گئے ہیں اور ایک کینیڈا کی کسی یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے گیا ہے۔ میں نے کہا انجینئر پاکستان میں پہلے بھی اچھے موجود ہیں یا نہیں؟ کہتا ہے ہاں جی موجود ہیں۔ میں کہا جڑا کینیڈا بچوں ڈاکٹر بن کے آنا پیا ہے، پاکستان بچ پہلے بھی اچھے ڈاکٹر موجود ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں ہاں جی موجود ہیں۔ میں نے کہا بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا عالم اچھے موجود نہیں، انجینئر تو پہلے ہی اچھے موجود ہیں، اگر عالم اچھے موجود نہیں تو اپنے پتریاں بسم اللہ کر کے مدرسے بھیجنا ہے۔ ایک چیز کی شارٹیج ہو گئی ہے، اگر آپ اس شارٹیج کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹوں کی بسم اللہ کروائیں تو کرانی چاہیے۔ خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا اگر آپ خود اس میدان میں قدم نہیں رکھ سکتے تو پھر ساحل پر بیٹھ کر سمندر میں تیرنے والے پہ تبصرہ بند کر دو، پھر یہ تبصرے نہ کرو۔ میں جانتا ہوں ان علماء کو جن کے گھروں میں فاقے تھے لیکن حضور کی ختم نبوت کے لیے کال کوٹھڑیوں میں تھے۔ میں جانتا ہوں ان علماء کو جن کے گھروں میں فاقے تھے لیکن عائشہ صدیقہ کے دوپٹے کے تحفظ کے لیے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، لیکن کہہ رہے تھے نانا آج میں جھکتا ہوں تو ایمان کا مسئلہ ہے۔ علامہ اعظم طارق رحمت اللہ علیہ، علامہ ضیاء الرحمن فاروقی رحمت اللہ علیہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے۔ مختلف علماء نے جیل میں خط لکھے، کہا مولانا اعظم طارق اپنی جان پر رحم کرو، حکمرانوں سے کمپرومائز کرو، باہر آ جاؤ۔ علامہ اعظم طارق فرماتے نانا آج کے دن اگر میں نے سٹیپ ڈاؤن کیا تو تاریخ یہ لکھے گی کہ ایک عالم بھی نہیں تھا جس کا جنازہ ابو حنیفہ کی طرح جیل سے نکلتا۔ حضرت والی شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا، فرمایا بہت سے لوگوں نے خط لکھے، چلتے چلتے ایک خط سرفراز خان صفدر نے بھی لکھا، اور سرفراز خان صفدر نے جو خط لکھا وہ خط کیا تھا؟ لکھنے لگے اعظم طارق ضیاء الرحمن فاروقی خبردار ڈٹ جاؤ، اس وقت علماء کی آبرو ہے تو تم سے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے صحابہ کو خالی پلاٹ نہیں دیے، یاد ہے آپ کو؟ صحابہ کو خالی پلاٹ نہیں دیے، بلکہ میرے مدنی آقا معراج سے واپس آئے تو فرمایا عمر سونے چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا تیرا تیار گھر دیکھ کے آیا۔ جنتیں بنانے والا کون ہے بھئی؟ کون ہے؟ اور بلند آواز سے جن کو زبان رب نے دی ہے وہ بتائیں کون ہے؟ اور محمد کا ساتھی صحابہ کو بنانے والا کون ہے؟ اور ان سب سے راضی ہونے والا کون ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ۔ قرآن کہتا ہے جو مجاہد ہیں، جو اللہ کے راستے میں کھڑے ہیں، ہم نے ان کو فضیلت دی۔ کن پر؟ قرآن کہتا ہے قائدین پر۔ قائدین کون ہیں؟ جو کسی مجبوری کی وجہ سے جنگ میں جانے سے رہ گئے، معذور تھے رہ گئے، خرچ نہیں کر سکے تو رہ گئے۔ اب جو رہ گئے ان پر فضیلت کن کو ہے؟ مجاہدین کو۔ اور مجاہدین کون ہیں؟ جو بیوی بچوں سے دور، گھر بار سے دور، پاک پیغمبر کے شانہ بشانہ میدانوں میں اتر گئے، بیوی بچوں کو بھول گئے اور حضور کے ساتھ چلتے ہوئے خاک و خوں کی وادیوں سے گزر گئے، کبھی ان کی گردنیں کٹی، کبھی زخم آئے، لیکن پاک پیغمبر کے ساتھ رہے۔ قرآن کہتا ہے مجاہدین کو فضیلت ہے گھر رہنے والوں پر۔ اور یاد رکھو یہ گھر رہنے والے بھی کوئی وہ نہیں تھے جو ڈر کے رہ گئے تھے۔ یہ کون تھے؟ آؤ سورہ توبہ کی تلاوت تو کرو، آؤ سورہ انفال کی تلاوت تو کرو۔ جب پاک پیغمبر اس وقت کی سپر طاقت کے مقابل نکلنے لگے اور حضور نے صحابہ کو پکارا آ جاؤ دنیا کی سپر طاقت سے لڑنے جانا ہے، صحابہ کے کھجوروں کے باغات تیار تھے، کسی نے پلٹ کر کھجوروں کو دیکھا، تیار ہو گئے۔ حضور نے سواریوں پہ باریاں تقسیم کر دی، صحابہ تیار ہو گئے،
دنیا کی سپر طاقت کے مقابل حضور کا یہ لشکر تیار ہے. فاقے میں جا رہے ہیں, گٹلیاں چبا چبا کے پیاس کو بجھا رہے ہیں, پہننے کے لیے جوتا نہیں, ننگے پاؤں جا رہے ہیں. اسی دوران غریب صحابہ حضور کے پاس آئے. یہ ہیں وہ قائدین. غریب صحابہ حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ, سواری تو نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ جاتے, جان تو ہے, یہ تو قربان کریں گے, لے چلو ہمیں. حضور نے فرمایا بھائی سواریوں پہ باریاں تقسیم ہو گئی, اب میں تمہیں کیسے لے کر جاؤں؟ اب تو تمام مجاہدین کی باریاں سواریاں تقسیم ہو گئی, اب سواری نہیں ہے کہ تمہیں لے کے جاؤں, لہذا تم ادھر ہی رہ جاؤ. ان کے دل پہ چوٹ پڑی, ہائے کاش سواری ہوتی محمد کے ساتھ جاتے, ہائے کاش مال ہوتا محمد پہ خرچ کرتے. ان کے دل پہ وہ جو چوٹ پڑی نا, اور یہ مڑے مدینے کی طرف. قرآن مجید ان کے مڑنے کے منظر کو بیان کرتا ہے, اور قرآن کیا کہتا ہے؟ تولوا وَأَعْيُنُهُمْ تفیض من الدمع حزنا اللہ یجدوا ما ينفقون. یہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں, جب یہ پلٹے تو قرآن کہتا ہے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. اور راول پنڈی مسیار روڈ کے لوگوں غور تو کرو, یہ محمد کا غریب صحابی, اس کی آنکھ سے آنسو 1 منٹ نکلا ہوگا, 2 منٹ نکلا ہوگا, 10 منٹ نکلا ہوگا, 1 گھنٹہ نکلا ہوگا, لیکن اس غریب صحابی کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو اللہ کو اتنا پسند ہے, اللہ نے اس غریب کی آنکھ کے آنسو کو بھی قرآن کی آیت تولوا وَأَعْيُنُهُمْ تفیض من الدمع حزنا اللہ یجدوا ما ينفقون. یہ ہیں گھر میں رہنے والے, یہ وہ نہیں تھے کہ ساز و سامان تھا پھر بھی رہ گئے, اور وہ ہیں ساتھ جانے والے. قرآن کہتا ہے ساتھ جانے والوں کو فضیلت ہے پیچھے رہ جانے والوں پر. یا اللہ یہ پیچھے رہنے والے بھی تو صحابہ ہیں. یہ کون ہے؟ بلند آواز سے بتائیں کون ہے؟ بلند آواز سے بتائیں کون ہے؟ اور ساتھ چلے جانے والے کون ہیں؟ پیچھے رہ جانے والے کون ہیں؟ یہ غریب رہ جانے والے کون ہیں؟ یہ آنسو بہانے والے کون ہیں؟ وہ ساتھ چلے جانے والے بھی صحابہ, یہ پیچھے رہ جانے والے بھی. میں نے کہا یا اللہ جو ساتھ چلے گئے ان کے لیے سونے کا انعام, جو پیچھے رہ گئے ان کے لیے چاندی کا انعام. اللہ کہتا ہے نہیں نہیں, دونوں میرے محمد کے وفادار ہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, دونوں سے میں نے جنت کا وعدہ کر دیا. نعرہ تکبیر, تاج ختم نبوت, شان صحابہ, مقام صحابہ, یلغار صحابہ, شہداء ناموس صحابہ. نعرہ تکبیر. میں نے کہا یا اللہ یہ پچھلی صفوں میں کھڑا ہوا دیوبندی ہے جو کالج یونیورسٹی جاتا ہے, اخبار پڑھتا ہے, ٹاک شو دیکھتا ہے, اور کہتا ہے قیدی نمبر 804 وہ اندر تے اے بار بیمار, اس کو اٹک جیل میں اپنے لیڈر قیدی کے خیال آتے ہیں تو یہ کہتا ہے غیرت والو اٹھو, تمہاری نسلوں کے لیے جیل کاٹ رہا ہے. یہ کہتا ہے غیرت والو اٹھو, تمہارے مستقبل کے لیے کال کوٹھڑیوں میں ہے. میں اس نوجوان سے کہنا چاہتا ہوں 20 سال پہلے بھی ایک مرد قلندر اٹک جیل میں تھا. 20 سال پہلے علامہ اعظم طارق اٹک جیل میں تھے, اور علامہ اعظم طارق لکھتے ہیں کہ روزانہ صبح سے شام تک ایک قرآن کی تلاوت مکمل کر لیتا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رو رو کے نہیں, ہنس ہنس کے ہتھ کڑیاں پہنی ہیں, مسکرا کے پہنی ہیں, حتیٰ کہ تختہ دار پر بھی گئے ہیں تو مسکرا کے گئے ہیں. اور انہوں نے بھی جیلیں ہماری نسلوں کے لیے کاٹی, انہوں نے بھی جیلیں ہمارے مستقبل کو بچانے کے لیے کاٹی.
میں نے کہا رب کریم یہ پچھلی صف کا مسلمان ہے، اس کو نہیں پتا حسنہ کیا ہے۔ قرآن خود دوسری جگہ پر اس کی تفسیر کر کے کہتا ہے ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون۔ قرآن کہتا ہے جن کو ہم نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے نا یہ جہنم سے دور رہیں گے۔ جہنم سے، جہنم سے، یا اللہ کتنا دور رہیں گے؟ یہ سامنے روڈ چل رہا ہے، یہاں پر اگر کوئی بچہ بیٹھا ہو، سامنے سے کوئی ٹرک گزرے، اس کی آواز گونج اس بچے تک پہنچے، یہ اس کے نیچے آنے سے تو محفوظ ہے، لیکن اس کی آواز کی وحشت سے تو بچہ گھبرا جائے گا نا، گھبرا جائے گا نا۔ حادثے سے محفوظ ہے لیکن آواز کی وجہ سے وحشت ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا یسمعون حسیسہا، ان کو ہم جنت میں وہ مقام دیں گے جہاں تک جہنم کی آواز بھی نہیں پہنچتی۔ جس جنت میں جہنم کی آواز تک نہ پہنچے وہ جنت جن کو ملے گی وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ بلند آواز سے بتاؤ کون ہے؟ ہم صحابہ کو کہتے ہیں رضی اللہ، چونکہ ان کو رضی اللہ کہتا ہے کلام اللہ، اور رضی اللہ کا پتہ ہم کلام اللہ سے پوچھیں گے، لعنت اللہ سے نہیں پوچھیں گے۔ دو باتیں سمجھو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ یاد رکھنا اللہ تا بندے نال راضی ہووے نے، اللہ بندے نال راضی ہووے نے، بندے رب تے سوکھے راضی نہیں ہونے، بندے رب پہ سوکھے راضی نہیں ہوتے۔ یہ جو قرآن کہتے نا وہ مجھ سے راضی میں ان سے راضی، یا اللہ کیسے راضی؟ قرآن کہتا ہے ہجرت کر گئے، گھر چھوڑ گئے، پھر بھی رب پہ راضی، ماں باپ چھوڑ گئے پھر بھی راضی، کنبا قبیلہ چھوڑ گئے پھر بھی راضی، گردنیں کٹا گئے پھر بھی راضی، بچوں کو چھوڑ گئے پھر بھی راضی۔ وہ مصطفیٰ کے صحابی کو جب خاک و خون میں لت پت ایک صحابی نے دیکھا تو پوچھا بتاؤ اس لمحے تمہاری تمنا کیا ہے؟ اس نے کہا اٹھا کے مصطفیٰ کے قدموں پہ لے جاؤ۔ اس صحابی کو اٹھایا گیا، اٹھا کر مصطفیٰ کے قدموں پہ لایا گیا۔ صحابی کہتا ہے وہ خاک و خون میں لت پت تھا، لیکن جب اس کی آنکھوں نے مصطفیٰ کا دیدار کیا تو گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا۔ اقبال نے تو صرف ابو بکر صدیق کو مخاطب کر کے کہا نا، پروانے کے لیے شمع تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ سچی بات یہ ہے کہ سب صحابہ کے لیے خدا کا رسول بس تھا۔ صحابہ نے مصطفیٰ کے علاوہ اور کسی کو دیکھا کوئی نہیں۔ آئیے اب اس موضوع کو ایک دوسرے مرحلہ فکر کی طرف لے چلیں۔ بعض لوگ ہیں جو ہو سکتا ہے کہ ہوں تو بیچارے پچھلی صفوں کے مسلمان، لیکن قرآن مجید نے نیڑے بھی تو نہیں لگنے نا، یہ بھی تو مسئلہ ہے۔ قرآن مجید نے نیڑے بھی نہیں لگنے۔ اے فیس بک کی مجاہدوں، اے یوٹیوبر مجاہدوں، ان آنکھوں بھی بیت المقدس آزاد کرانا ہے، آخنے ترائے پوسٹر میں بھی بنا کے شیئر کی تھی، ان آنکھوں کشمیر آزاد کرانا ہے، آخنے جی میں بھی راتی جڑا مودی نے خلاف ٹاپ ٹرینڈ چلنا آیا اس بچ میں بھی ٹویٹاں کی تھی۔ میں صدقے جاواں اس آکھے آیا چنگا ٹائم آوے تا قربان جانیاں، اوکھا ٹائم آوے تے ملتان جانیاں۔ یہ بندے اگیرے پیچھے بھی ہوئے نہیں، حالات چینج ہونے۔ وہ جی مولانا صاحب آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھ ہیں، بسم اللہ جی۔ جس ٹائم وہ آخریں جی وہ کوئی موٹر سائیکلہ تے بندے آئے ہوئے پوچھنے آخریں جی میرا تا تعلق ہی کوئی نہیں، نکاح پرا کسے ٹائم ملے اسی ماں پتہ نہیں۔ یہ صرف عام لوگوں کی گل بھی نہیں، پچھلے عرصے میں حالات خراب ہوئے، مفتی فتوے تو بچ گئے، لیکن اللہ ہر دور میں احمد بن حنبل کو رکھتا ہے، اللہ ہر دور میں ابن تیمیہ کی یادیں رکھتا ہے، اللہ ہر دور میں
کربلا کے حسینیوں کو رکھتا ہے. ساری دنیا ایک طرف تھی, علی شیر حیدری بول رہا تھا. نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ, شان صحابہ, شہدائے ناموس صحابہ. نعرہ تکبیر. اب دوسرے مرحلے میں بات آ گئی ہے اس پر جو کھڑا تو پچھلی صفوں میں ہے, قرآن مجید کو پڑھتا, ترجمہ پڑھتا, اور بہت مصروفیت ہے, بزنس تو ماں ویل ہی کوئی نہیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, پڑھتے نہیں ہو, دیکھتے تو ہو یا دیکھتے بھی نہیں ہو؟ بولو. نظر تو پچھلی صف والوں کو بھی آتا ہے یا نہیں آتا؟ میں نے کہا چلو اگر دیکھتے ہو تو بس صرف مصطفیٰ کا روضہ دیکھو اور فیصلہ کر لو. اے سکھلا کر چھوڑیا تو ساستے. مصطفیٰ کا روضہ دیکھو اور فیصلہ کر لو. کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا 1400 سال گزر گئے, کسی سے پوچھو مصطفیٰ جہاں آرام کر رہے حجرہ کس کا ہے؟ کس کا حجرہ ہے بھائی؟ بلند آواز سے جو ماں سمجھتے ہیں بتائیں کس کا ہے, بتائیں کس کا ہے. اور میں دوسری بات کہنے لگا ہوں, اگر نہیں پڑھتے تو ذرا دیکھ کر یہ تو بتا دو اور مصطفیٰ کریم کے ساتھ اور کون کون ہے؟ نہیں پڑھتے نہ پڑھو, آنکھوں سے مشاہدہ کر کے بتا دو. 7 سونے والوں میں ایک کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں, دوسرے کو عمر فاروق کہتے ہیں. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اور اگلی بات, اگر حجرہ زہرا کا ہوتا تو آپ خوش تھے یا نہیں؟ حجرہ زہرا کا ہوتا مسریال روڈ والے خوش تھے یا نہیں؟ لیکن اللہ نے کہا نہیں, حجرہ عائشہ کا ہوگا, حجرہ عائشہ کا ہوگا. اگر حجرہ فاطمہ کا ہو تو قیامت تک بات رولے میں رہے گی. مسلمان کہیں گے ہماری ماں ہے, اور غیر مسلم کہیں گے حضور ہماری طرف آرام کر رہے ہیں. میں حجرے عائشہ میں سلا کے بتا دوں گا, کافر بھی کہیں گے ہماری نہیں, مسلمان بھی کہیں گے صرف ہماری ماں ہے تمہاری نہیں. نعرہ تکبیر. شان امی عائشہ, شان امی عائشہ, رفعت امی عائشہ, عظمت امی عائشہ. اور حضور کے ساتھ اگر قبر حضرت عباس کی ہوتی تو آپ خوش تھے یا نہیں؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں خوش تھے یا نہیں؟ حضور کے ساتھ قبر حضرت علی کی ہوتی آپ خوش تھے یا نہیں؟ ہم تو خوش تھے. اللہ کہتے نہیں, میں گل رولے بچ رہنی کوئی نہیں دینی, گل رولے بچ رہنی کوئی نہیں. میں کہ یا اللہ علی نہیں ہوئے میرے ایمان نہ حصہ, عباس کی ہو ایمان کا حصہ. اللہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے اہل ایمان کی نظر میں عباس ایمان ہے, اہل ایمان کی نظر میں علی ایمان ہے. لیکن بعض نام نہاد بھی آئیں گے, وہ کہیں گے دیکھا نا 7 جن کو ہم مانتے ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں, میں 7 ابو بکر و عمر کو سلا دوں گا. قیامت تک کافر بھی کہیں گے ہمارے نہیں ہیں, مسلمان بھی کہیں گے تمہارے نہیں ہیں, اور قیامت کی صبح تک مسلمان کہیں گے ابو بکر و عمر ہمارے امام ہیں, اور مصطفیٰ کے ساتھ قیامت تک ان کی قبروں کے نشان ہیں. قرآن نہیں پڑھتا تو عملی نظارہ دیکھ کر تو فیصلہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگلی بات, ایک کچھ بندے آخرین وہ جی تھوڑے دیہڑے نہیں گالے, تھوڑے دیہڑے نہیں گالے, مکے مدینے تے اسانا نظام آنے بچ بس گٹھا نہ فاصلہ رہ گیا ہے. میں اس سے پوچھتا ہوں 1400 سالوں میں مکہ مدینہ میں حبشے کے کالے بلال کی اذان ہوئی یا تم جو دیتے ہو وہ ہوئی ہے؟ بولو, بلالی اذان ہوئی یا کوئی اور ہوئی؟ اور اگر لمحہ بھر کے لیے اس کی بات کی طرف توجہ کروں تو اس کا مطلب ہے یہ کہنا چاہتا ہے کہ 1400 سال گزر گئے, اصلی اذان سے مکہ بھی محروم ہے, مدینہ بھی محروم ہے. اگر اس کی بات کو مانے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1400 سالوں میں آج تک جو دین کے مراکز ہیں وہاں پر بھی دین پہ عمل نہ ہو سکا. اگر آج تک وہ مراکز دین کی اصلی روح سے محروم ہیں
تو باقی دنیا پر پھر دین پہنچنے کا اور دین پہ عمل کرنے کا افسانہ ہی باقی رہ جائے گا. حقیقت تو اس کو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. جب مکہ مدینہ میں آدان بھی وہی ہے جو ابو بکر کے زمانہ میں ہوئی, عمر کے زمانہ میں ہوئی, عثمان کے زمانہ میں ہوئی, علی کے زمانہ میں ہوئی, تو اس کا مطلب یہ ہے بات وہی سچی ہے جو ابو بکر و عمر کے غلام کہتے ہیں. اور آخری بات کہتے جی باقی ساریاں گلاں ٹھیک ہون, اے حضور نے بیٹیاں حق نہیں دیتا, حضور نے بیٹیاں حق نہیں دیتا. میں نے کہا یہ بتاؤ خاوند فوت ہو جائے اس کی پراپرٹی سے بیوی کو حصہ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ اگر خاوند کی اولاد ہو تو بیوی کو ملتا ہے 8واں حصہ, اولاد نہ ہو تو بیوی کو ملتا ہے 4تھا حصہ. حضور کے جانے کے بعد حضرت عائشہ حضور کے نکاح میں تھی, ابو بکر نے اپنی بیٹی کو کیا 8واں حصہ دیا؟ عمر نے اپنی بیٹی حفصہ کو 8واں حصہ دیا. اگر انہوں نے نہیں دیا, نبی کی بیٹی کو بھی نہیں دیا, تو اس کا مطلب ہے حضور کے فرمان پہ عمل کیا. اور اگلی بات کہتے ہیں نا رسول اللہ کی بیٹی ناراض تھی. میں نے کہا پھر بتاؤ اگر رسول اللہ کی بیٹی ناراض تھی تو فاطمہ الزہرا کے پیٹ سے پیدا ہونے والی ام کلثوم بیٹی فاطمہ کی بیٹی علی کی بہن حسن و حسین کی علی المرتضیٰ نے ام کلثوم کا رشتہ عمر ابن خطاب کو کیوں دیا تھا؟ علی نے دشمنوں سے رشتہ داری تو نہیں کی, علی نے رشتہ داری کس سے کی ہے؟ دوستوں سے کی ہے. فاطمہ الزہرا کے پیٹ سے بیٹی پیدا ہوئی, نام کیا ہے؟ بولو نام کیا ہے؟ اور ام کلثوم کا رشتہ علی نے کس کے ساتھ کیا؟ عمر ابن خطاب سے کیا. آپ کے دادا کو کوئی گالی دے آپ اس سے ملنا گوارا نہ کریں. حسن و حسین کے سامنے ماں پر ظلم ہوئے, علی کے سامنے نبی کی لاڈلی پہ ظلم ہوئے, اور علی نے اسی فاطمہ کے بطن اقدس سے پیدا ہونے والی ام کلثوم کا رشتہ عمر ابن خطاب کو دیا ہو. یا تو رشتے کا انکار کرنا پڑے گا یا عمر پر لگائے جانے والے الزامات کا انکار کرنا پڑے گا. وجہ صاف سمجھ آتی ہے, جہاں پہ رشتہ داریاں کی جائیں وہاں پہ جرائم نہیں ہوتے, محبتیں ہوتی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں حضرت علی المرتضیٰ کے گستاخوں کے خلاف قانون بننا چاہیے. آپ بھی یہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ ہم یہ چاہتے ہیں اس ملک میں اما فاطمہ الزہرا کی عزت کا قانون بننا چاہیے. آپ بھی چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے گستاخ کے لیے اس ملک میں سزا صرف 3 سال, اور مسیال روڈ میں کسی عورت کو کوئی دھکا دے دے تو دھکا دینے والے کے لیے سزا 14 سال, اور حضرت فاطمہ کے گستاخ کے لیے سزا 3 سال. مولانا عبدالاکبر چترالی نے قومی اسمبلی میں بل پیش کیا کہ جو حضرت فاطمہ الزہرا کی گستاخی کرے اس کے لیے عمر قید کی سزا ہونی چاہیے. آپ کے جذبات کی ترجمانی تھی یا نہیں؟ اور وہ بل پھر سینٹ میں گیا اور سینٹ سے بھی پاس ہوا. حضرت فاطمہ سے محبت کرنے والوں کو فاطمہ کے گستاخ کے خلاف سخت قانون بنے تو کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ بلند آواز سے جن کو اعتراض نہیں ہے وہ بتائیں. حضرت علی کے چاہنے والوں کو علی کے گستاخوں کے خلاف سخت قانون بنے تو کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ حد نہیں ہو گئی؟ جب تک علی کے گستاخ کے لیے سزا کم تھی تم چپ تھے, جب علی کے گستاخ کے لیے سزا سخت ہو گئی تم بلوں سے باہر آ گئے. اس کا مطلب یہ ہے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے گستاخ کے خلاف جو قانون بننے جا رہا ہے اس کی مخالفت کرنے والوں کا علی اور فاطمہ سے بھی تعلق, اور انشاءاللہ یہ قانون بن کر رہے گا انشاءاللہ. ہم نے گزشتہ پرسوں علامہ محمد اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ کی یاد میں ہونے والے جلسہ آپ پارا ہاکی گراؤنڈ میں یہ مطالبہ کیا کہ اسے قانون بننا چاہیے. ہم اس پرامن مطالبے کے بعد واپس آ گئے. ہو سکتا ہے ڈاکٹر عارف علوی
جو اپنے نام کے ساتھ علوی حضرت علی کی وجہ سے لکھتے ہیں اور حضرت علی کی عزت کے قانون پر دستخط کرنے سے اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ مضبوط ہو جائیں اور قانون پہ دستخط ہو جائے۔ مسریال روڈ والوں، آپ کو ایوان صدر کے باہر رکنا پڑے تو تیار ہو؟ آپ کے وہاں بیٹھنا پڑے تو تیار ہو؟ آپ کو وہاں 10 دن رہنا پڑے تو تیار ہو؟ ہم نے پاکستان کو فرقہ وارانہ فسادات سے نکالنا ہے، ہم نے پاکستان سے بدامنی کو ختم کرنا ہے، ہم نے پاکستان سے لا قانونیت کو ختم کرنا ہے، ہم نے پاکستان میں گستاخوں کے خلاف قانون بنوا کر اپنے ملک میں امن کو قائم کرنا ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پاکستان کے امن سے کسی کو کھیلنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے آپ تیار رہیں گے، بیدار رہیں گے۔ اور آخری بات، آنے والے چند مہینوں میں انتخابی عمل بھی آنے والا ہے۔ مجھے پتا ہے جب صوبے کی اسمبلی میں حضور کی عزت پہ بات کرتا تھا تو آپ دعائیں کرتے تھے۔ مجھے پتا ہے جب میں فلسطین کی آواز بنا آپ میرے لیے دعائیں کرتے تھے۔ مجھے پتا ہے جب وہاں ڈاکٹر عافیہ کی آواز میں بنا آپ میرے لیے دعائیں کرتے تھے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے بھی تو صوبے کی اسمبلی میں کسی کو ووٹ دیا تھا، کیا وہ ڈاکٹر عافیہ کی آواز بنا؟ آپ نے بھی تو قومی اسمبلی میں کسی کو ووٹ دیا تھا، کیا وہ ختم نبوت پر بولا؟ اگر وہ نہیں بولے تو پھر آپ طے کریں آنے والے وقت میں جب انتخابی میدان سجے ختم نبوت کے محافظوں کو ووٹ جائے گا انشاءاللہ، صحابہ کے غلاموں کو ووٹ جائے گا انشاءاللہ، نبی کے پروانوں کو ووٹ جائے گا انشاءاللہ۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب اے مذہب نے نات ایسا کو لو ووٹ چاہے کہ نہیں ہو، دنیا داری بھی تو ہونی ہے، دنیا داری بھی تو ہونی ہے۔ ہاں دنیا داری بھی ہوتی ہے۔ آؤ میں آپ کو اپنا حلقہ جھنگ دکھاتا ہوں، آ جاؤ میرے حلقے جھنگ میں آ جاؤ۔ مجھے میری قوم نے ووٹ دیے حضور کی ختم نبوت کا علم بلند کرنے کے لیے، میں نے اس علم کو بلند رکھا۔ اللہ نے میری مدد ایسے کی، ختم نبوت کے نام سے دل کا 70 بیڈ کا ہاسپٹل جھنگ میں بنوایا ہے۔ بیٹے اور بیٹوں کے لیے یونیورسٹی، جھنگ 170 سال پرانا ضلع ہے، الحمدللہ جھنگ میں یونیورسٹی بیٹے اور بیٹیوں کے لیے آپ کے اس بھائی نے قائم کروائی ہے۔ 170 سالہ تاریخ میں اس کی شاہراہوں کو کشادہ کروایا ہے، وہاں پر نئے منصوبے لے کر آئے، اور الحمدللہ تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں 170 سال پرانا ضلع حبشے کے کالے بلال کے اس غلام نے بدل کر یہ کام تو الٹے ہاتھ کا کھیل ہے، لیکن کرتا وہی ہے جس کے دل میں آخرت کا خوف ہو۔ 20 کروڑ روپیہ لا کے جڑے بندے الیکشن جتنے تساں کے لگنا ہے اتھے ونج کے تساں نے گلیاں نالیاں اسپتال تے سکولاں نہیں فکر کرنے، نا وہ پہلے اپنے 20-40 کرنے نہیں فکر کرنے۔ جب تک اس 20 کا 40 نہیں ہوگا آپ کی طرف توجہ آ سکتی، اور وہ وہاں پہنچ کے کہتے ہیں، میں بہت سے لوگوں سے ملتا تھا، وہ کہتے ہیں بھائی جان ہم نے تو اتنے کروڑ لگا کر سیٹ جیتی ہے، بالفاظ دیگر ہم نے جیتی نہیں، ہم نے خریدی ہے۔ وہ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے حلقے کے ووٹر بکا ہوئے، وہ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ چند نوٹوں کے عوض بکتے ہیں۔ بتانا سب کو ہم بکتے ہیں تو مصطفیٰ کی غلامی پہ بکے ہوئے ہیں، ہم بکتے ہیں تو صحابہ اہل بیت کی ناموس کے لیے ہم نے اپنی جانوں کا سودا کر دیا ہے۔ انشاءاللہ ایوانوں میں پہنچیں گے تو ختم نبوت کے پروانے پہنچیں گے انشاءاللہ۔ قدم مضبوط کرو گے، استحکام کے ساتھ آگے بڑھو گے تو پھر میرے ساتھ بتائیں ہمارے پیر کون ہیں، ہمارے محسن کون ہیں، ہمارے امام کون ہیں، محمد کے غلام کون ہیں، صحابہ، پیشوا کون ہیں، صحابہ، رہبر کون ہیں، صحابہ، حضور کو دیکھ کر کلمہ پڑھنے والے کون ہیں، صحابہ، ہمارا آج کون ہے، صحابہ، ہمارا کل کون ہے، صحابہ، حضور کے اول وفادار کون ہے، صحابہ، امت کے امام کون ہے، صحابہ۔ صحابہ کے لیے کھڑے رہو گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کا تمام حضرات ایک اعلان سماعت فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔